वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिज़्क़ को बरकत का ज़रिया बनाने के लिए कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत करीमा में हमें ख़ुद इस चीज़ की तरग़ीब भी दी और समझाया भी। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में, माल में इजाफ़ा हो जाए, तो आप अल्लाह के कुरान की इस आयत को अपना वजीफ़ा बना लें। रिज़्क़ जो है वो इंसान की कुल ज़रूरियात को कहा जाता है, खाली माल को नहीं कहा जाता, पैसे को नहीं कहा जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं तो लफ्ज़ रिज़्क़ इस्तेमाल फरमाते हैं, और रिज़्क़ में रोटी को खाली नहीं कहते, खाली खाने को, लिबास को नहीं कहते, मकान को नहीं कहते, बल्कि जितनी ज़रूरियात हैं उन सारों को रिज़्क़ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमा कर दिया। कि लफ्ज़ रिज़्क़ जब बोला जाता है तो इसका मानी ये होता है कुरान पाक की ज़बान में कि इंसान की कुल ज़रूरत। अब वो कौन पूरी करता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं, और बार बार अल्लाह वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अब ये जुमला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है कुरान पाक में बारहा इरशाद फरमाते हैं। और इंसान जो है वो रिज़्क़ से महरूम भी हो सकता है, लेकिन हदीस में आता है जब ये गुनाह करता है, नाफरमानी करता है, तो गुनाहों की वजह से ये रिज़्क़ आया हुआ उससे महरूम हो जाता है। अब रिज़्क़ जो है वो जब इंसान पैदा होता है उससे पहले लिख दिया जाता है। इंसान का रिज़्क़ जो है मुकद्दर पहले से लिखा हुआ है। अब रिज़्क़ इसको कितना मिलना है ये तकदीर में है, लेकिन फरमाया रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है, हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया रिज़्क़ ऐसे तलाश करता है इंसान को जैसे मौत तलाश करती है। मलकुल मौत हर जगह पीछे जाता है, इंसान उससे फरार नहीं इख्तियार कर सकता। कुरान पाक में अल्लाह ने खुद फरमाया इन फररतुम कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, यानी तुम जिस मौत से फरार इख्तियार कर रहे हो, भाग रहे हो, वो तुमसे मुलाकात करने आ रही है। और मुलाकात करने वाला जब सामने से आता है, बंदा जितना तेज दौड़ेगा और करीब होगा ना, दूर तो नहीं हो सकता। मुलाकात हमेशा सामने से होती है, तो मौत तो इंसान से यूं आ रही है मुलाकात के लिए, बंदा भाग रहा है इससे आगे की तरफ, तो ये और करीब जा रहा है मौत के, हर दिन मौत के करीब हो रहा है। ये समझता है कि मैं बड़ा हो रहा हूं, नहीं, तुम मौत के करीब हो रहे हो। इसी तरह रिज़्क़ जो है वो इंसान के पीछे खुद जाता है और इंसान को तलाश करता है। अब वो एक आदमी ने दाने खाए, अब वो बैठा हुआ था, मिसाल तो मस्कत में काम करता था, तो उसने दाने खाए, दाने खाते खाते वो कहीं एक सांस की नाली में चला गया। अब वहां उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया, डॉक्टर्स के पास गया, 1 2 4 6 रोज उसकी तबीयत खराब हो। तो अब वो परेशान था कि मेरे जो है ना सांस में प्रॉब्लम आ रही है, तो वापस अपने वतन चलता हूँ, बच्चों को तो देखूंगा, वहां किसी डॉक्टर से इलाज कराऊंगा, हम जबान है, हमारी जबान समझते हैं डॉक्टर। अब वो वहां से वापस वतन आ गया अपने, और आकर जो है उसने बच्चों के साथ जो है मिला। बच्चे, अब वो देहाती बंदा था, अपने जो है जाके चारपाई पे बैठा, बच्चे उसे मिल रहे हैं, लोग आके मिल रहे हैं। अब वो एकदम सबसे खुशी से मिलते मिलते, सांस का उसे मसला भी है, एकदम जो है उसे छींक आई। अब वो छींक जब उसे आती है तो वो जो छोटा सा दाना उसकी नाक की सांस की नाली में फंसा हुआ था, वो एकदम नाक से जाके बाहर गिरा, और एक मुर्गी वहां फिर रही थी, उसने एकदम जाके उस दाने को खा लिया। तो उस बंदे को फौरन ये बात समझ आ गई कि देखो इसका रिज़्क़ मस्कत से मुझे लेके यहाँ आया, तो वो तो एक जानवर है, एक मुर्गी है, तो आपका रिज़्क़ कैसे हो सकता है कि आपको ना मिले? अल्लाह गाफिल है ही नहीं। अल्लाह देखें सारी कायनात को, इतने दरिंदे और इतने जानवर हैं, उनको भी रिज़्क़ दे रहा है। खालिस गोश्त, खास गोश्त, हमें मिलावट वाली चीजें मिलती हैं, शेर को खालिस गोश्त मिलता है, रोज मिलता है, हर चीते को खालिस मिलता है। जो देखें जानवर जो गोश्त खाने वाले हैं उनको खालिस गोश्त कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है ना। और जो चारा खाने वाले हैं, पत्ते खाने वाले हैं, उनको खालिस पत्ते कौन दे रहा है? उन्हें कोई मिलावट की चीज मिलती है? चूंकि वो अल्लाह पे भरोसा करते हैं तो उन्हें खालिस मिल रहा है।
ہمارا بھروسہ نہیں ہے زیادہ تو ہمیں ملاوٹ والی چیزیں ہی ملتی ہیں۔ ابھی کبھی آپ نے سنا کہ شیروں نے ہڑتال کر دی کہ گوشت نہیں مل رہا ہمیں تو ہڑتال کرتے ہیں ہمیں کہ ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا۔ ابھی دیکھا کہ بکری نے تنگ آ کے گوشت کھانا شروع کر دیا کہ پتے اب صحیح نہیں مل رہے۔ جو جس کی ڈیوٹی ہے وہی کھا رہا ہے اور حلال مل رہا ہے اسے جو اس کے لیے حلال ہے، اور وہ اپنے حلال سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا۔ ہم ہی آگے پیچھے ہو رہے ہیں، ہم ہی جو ہے نا ادھر ادھر کی ہاتھ مارتے ہیں، جو مل جائے کھانے کے چکروں میں رہتے ہیں، جیسا مل جائے کھانے کے چکروں میں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رزق کی طلب کرو، رزق اللہ سے مانگو، توجہ سے مانگو، تمہیں وہ سب ملے گا جو تمہاری چاہت ہے، لیکن یقین مضبوط کر کے اللہ کے در پہ ہو جاؤ، اللہ سے مانگو۔ مانگنے کا طریقہ بھی اس آیت میں ہمیں بتا دیا۔ اللہ رب العزت سورہ سبا کی آیت نمبر 39 ہے، 39 نمبر آیت ہے، اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جو ہمارا وظیفہ ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، یہاں تک یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ آپ سارے پڑھ لیجئے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، لہو ہے تو ہم وقف کر رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ وسیع کرتا ہے، کھول دیتا ہے رزق اپنے بندوں کا، جس کا چاہے، سارے بندوں کا نہیں، جس کا چاہے، یعنی جو خود بھی چاہے۔ کیسے چاہے؟ آپ چاہے جتنی تعلیم حاصل کر لیں رزق آپ کو نہیں ملے گا، چاہے آپ جتنا ہنر سیکھ لیں رزق نہیں ملے گا جب تک آپ اللہ سے تعلق مضبوط نہیں کریں گے۔ ویسے تو مل جائے گا، کھانے کے لیے تو مل جاتا ہے سب کو، لیکن عزت والا رزق ملنے کے لیے وافر ملے گا، شان کے ساتھ ملے گا۔ کہ اب صحابہ اکرام کو اللہ نے دیا تو وہ تو آپ ان کے زمانہ اسلام کا اول کا واقعات سنتے ہیں نا کہ پتھر باندھے، یہ کیے، لیکن بعد میں عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے 10,000 غلام تھے، نوکر تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خود 1,000 نوکر تھے، اور حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بے شمار تعداد نوکروں کی تھی، غلام تھے۔ وہ نوکر نہیں تھے کہ تنہا پہ رکھے ہوئے، وہ غلام خریدے ہوئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں ایک صحابی کے پاس ہوا کرتے تھے۔ بعد میں اللہ نے رزق ان پہ فتوحات کی۔ وہ زمانہ ہمیں یا ہم سمجھتے نہیں اسلام کے ساتھ جڑیں گے تو رزق ہی نہیں ملے گا، دولت ہی نہیں ملے گی، غربت ہی آئے گی، بھیک ہی مانگیں گے، چندے مانگیں گے، زکوٰۃ فطرانہ ہی مانگیں گے۔ نہیں، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، خالی یہ بنا دی گئی ہے، انگریز نے سوچ ایسی۔ صحابہ کیا زمانہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نوکروں کی قطاریں ہوا کرتی تھی، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس غلاموں کی قطاریں ہوا کرتی تھی، اور بزنس ٹاپ کا، ڈائمنڈ کا، گولڈ کا اور ڈائمنڈ کا حسن بصری کا تھا، کپڑے کا، ریشم کا سب سے بہترین اس وقت کوفہ میں کاروبار ابو حنیفہ کا تھا۔ یہ باتیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے مسلمانوں کو۔ ہم تو سمجھتے ہیں نہیں قرآن کے ساتھ جڑیں گے، دین کے ساتھ جڑیں گے، زیادہ نماز پڑھیں گے تو ہم بس غربت میں ہی رہیں گے۔ بس یہ لوگ تو بڑے جو آوارہ لوگ ہیں، یہ تو مانگتے ہی نہیں ہیں، اور اتنا پیسہ وہ پیسہ نہیں ہے، وہ بیچارے ذلت میں ہیں، اور پھر وہ کس حالت میں آخر دنیا سے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ آیت کریمہ، پھر آگے اللہ نے اس آیت میں آگے ایک جملہ کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو تم خرچ کرو گے اس کا تمہیں بدل ملے گا، اور یاد رکھنا خرچ کرتے رہنا، یہ نہ سوچنا میرا مال کم ہو جائے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اس سے بڑا رازق کوئی نہیں ہے، وہ بہترین رازق ہے۔ یعنی مال آپ کو تھوڑا بھی ملے تو تھوڑا صدقہ خیرات بھی کریں، خرچ بھی کریں، بہترین واپس بھی ملے گا۔ یہ آیت کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور شروع میں فرمایا اپنے بندوں کا۔ یہ جو آیت آپ کو بتائی قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، یہ جو آیت ہے اتنا، یہ آیت نمبر 39 ہے سورہ سبا۔ اس کو آپ روزانہ پڑھیں 70 بار، اور پڑھ کے دعا کریں۔ آپ اس کو 2 ہفتے لگاتار پڑھیں، دعا کرتے رہیں، جس ٹائم مرضی پڑھ لیں، رات پڑھیں، دن پڑھیں، انشاءاللہ رزق آپ کو بہترین ملے گا۔ کوئی کاروبار نیا شروع کیا ہے تو وہاں پر روز بیٹھ کے اس کو پڑھا کریں 2 ہفتے تک۔ اور اگر آپ کا نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی، یا اور کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں ترقی نہیں ہو رہی، تو آپ یہ 2 ہفتے پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کو رزق بڑھا دے گا، اور رزق میں وسعت فرما دے گا، مال میں اضافہ فرما دے گا۔ اور اگر آپ کو نوکری نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کو 2 ہفتے روز پڑھ کے دعا کریں، اللہ پردہ غیب سے رزق آپ کو عطا فرمائے گا، آپ کو نوکری عطا فرمائے گا، آپ کو کوئی ذریعہ معاش عطا فرمائے گا۔ پھر آپ تھوڑا سا کوئی کام کرنا شروع کر دیں، چاہے چھوٹی سی کوئی ریڑھی لگا لیں، کوئی سٹال ہی لگا لیں،
پھر یہ پڑھتے رہے، آپ اس کا کمال دیکھیں، اس تھوڑے سے اللہ آپ کو بڑھا دے گا۔ ہمارے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی آسمان سے من و سلوہ اترے، کام کوئی نہ کریں۔ تھوڑا سا کام کر کے دیکھیں اور یہ آیت پڑھ کے دیکھیں۔ آپ چاہے چھلیاں بیچنی شروع کر دیں، مثال دے رہا ہوں میں، آپ سبزی لائیں، فروٹ لائیں، تھوڑا سا سٹال لگا کے بیچنا شروع کر دیں، آپ اسی سے جو ہے آپ ایک بہت بڑے شو روم کے مالک بن جائیں گے۔ یہ جتنے بڑے بڑے آپ کو ملتے ہیں نا، یعنی آپ کہتے ہیں یہ ریسٹورنٹ اتنا بڑا ہے، بڑا نام ہے اس کا، آپ ان بڑے بڑے ریسٹورنٹ کے جو نام میں نہیں لیتا کسی کا، میں اکثر کو جانتا ہوں جو میرے سے تعلق میں ہیں، وہ پہلے ریڑھی لگا کر چھولے بیچا کرتے تھے اور آج اربوں روپے کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ کام شروع کیا ہے نا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں نوکری کرنی ہے لازمی، کاروبار کریں، چھوٹا سا کاروبار کریں۔ لیکن آپ یہ آیت پڑھ کر دیکھیں، میں آپ کو بڑے دعوے سے چیلنج سے کہتا ہوں، آپ چاہے 5,000 روپے سے سٹارٹ کریں، چھوٹا سا کوئی کام کریں، اس آیت کو پڑھیں ساتھ ساتھ، آپ اسی سے کروڑوں کے مالک بنیں گے۔ میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ بنیں گے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے نہیں کام کوئی نہیں کرنا، بس کوئی غیب سے مجھے فرشتہ آئے یا کوئی جن آئے اور مجھے جو ہے کروڑوں روپیہ دے دے، ایسے کبھی نہیں ملے گا۔ آپ کو پہلے محنت کرنی پڑے گی۔ تو انشاءاللہ آپ کو میں بڑے وثوق سے پھر کہہ رہا ہوں، آپ چھوٹا سا کام شروع کریں، چھوٹا سا کام، شرم محسوس نہ کریں، اور پھر یہ آیت پڑھ کے دیکھیں، چند عرصے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھاتے 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 آپ کو ایک بڑے نام والا بنا دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔